بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہیں. میرے دوستو، دنیا میں ہر مسئلے، ہر نظریے اور ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے اور کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کے کوئی بھی گروہ، دنیا کا کوئی بھی ملک اور دنیا کی کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں ہے. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا ہے واحد کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی بے شمار مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر و حشر، جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں. مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت، وہ ہے موت. آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو. آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو، کیونکہ موت ایک بدہی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے. موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، اپنے محلوں اور گلی کوچوں میں کرتا رہتا ہے. اس روئے زمین پر رہنے والے ہر شخص، ہر قوم، ہر گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر راہ کر دے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ جس وقت موت آنے کا وقت آ گیا وہ آ جائے گی. نہ اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے. ہر شخص کو یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ عاقل ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے قوی ہے، طاقتور ہے تو موت آئے گی، ضعیف و ناتوا ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی، گھاس بھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی. ہر شخص کو موت آئے گی. دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کا کوئی بھی جاندار موت سے بچنے والا نہیں ہے. مسند ابو یعلا کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا: پروردگار، زمین و آسمان کی
تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا، تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھے گا بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ ملک الموت کہے گا بس آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں، اور جبرائیل و میکائیل رہ گئے ہیں، اور میں ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائے تو عرش بولے گا پروردگار جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تم خاموش رہو، اس کو آج میں نے یہ طے کر لیا ہے میرے عرش کے نیچے جو بھی ہوں سب مر جائے، تو جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ ملک الموت اللہ تبارک و تعالی کے پاس آئے گا اور کہے گا اے آقا جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے، اب صرف میں اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے رہ گئے ہیں، تو اللہ رب العزت فرمائے گا میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائے، وہ بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ملک الموت تبارہ یعنی تیسری بار اللہ تبارک و تعالی کے پاس آئے گا اور کہے گا آقا آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا ملک الموت بتاؤ اب کون بچا ہے، اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا اب صرف آپ رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہ آئے گی، اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ملک الموت تم بھی میرے مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس کا کام کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا اس کو تم نے پورا کیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائے گا، اب صرف اللہ اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، جیسے ازل میں تھا ویسے ہی اب ابد میں رہے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ تو زمین و آسمان کتاب کی طرح لپیٹ دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو 3 مرتبہ پھیلائے اور لپیٹے گا، اور پھر 3 مرتبہ فرمائے گا میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب۔ پھر خود ہی اعلان فرمائے گا آج کس کی حکومت ہے، مگر اس سوال کے جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا، ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا۔ جس انسان کو اپنی مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی حکومت و سلطنت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی فیکٹری، اپنی کار، اپنی کوٹھیوں پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، آج وہ بوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ وہ انسان جس کی زبان ٹر بولتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہ ہوگی۔ وہ انسان جو بہت بڑی بڑی بولتا تھا، جو ہر چیز میں اپنا حق جتلاتا تھا، جو میری میری کہہ کے نہیں تھکتا تھا، وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس کے اقتدار لافانی ہے، قیامت کے دن اس پر حیت طاری ہوگی، اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا۔ فضائے عالم میں اعلان بار بار گونجے گا، اور زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، اور فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، اور کمزوروں پر مشق ستم ڈھانے والوں، اور یتیموں مسکینوں بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والوں، اور خدا کی زمین، خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں، اور رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ تمہاری یا ہماری؟ خدا کی یا بندوں کی؟ خالق کی یا مخلوق کی؟ مالک کی یا مملوک کی؟ رازق کی یا مرزوق کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے، مگر اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالی خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست و غالب ہیں، حقیقی بادشاہ ہے تو وہی ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، حقیقی خالق ہے تو وہی ہے۔ لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ حقیقی خالق ہے تو وہی ہے، حقیقی رازق ہے تو وہی ہے، حقیقی مالک ہے تو وہی ہے، باقی سب حکومتیں اور طاقتیں فانی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ہر کسی کو آئے گی،
مگر افسوس کہ آج ہم دنیا کی ملمح سازیوں سے فریب کھا کر ہم موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی چمک و دمک میں پڑھ کر موت کو بھول گئے، ہم دنیا کی دولت میں پڑھ کر موت کو بھول گئے۔ لیکن یاد رکھو، موت کو بھول گئے لیکن موت ہم کو نہیں بھولی ہے۔ موت تو ہر وقت اعلان کرتی ہے، مجھے بھولنے والوں انا الموت انا الموت، مجھے بھولنے والوں میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پا لیتی ہوں، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، تم کو ڈھونڈتی ہوں اور وَلَا يَبْقَى مخلوق إِلَّا يَذُوقَنِي، اور مخلوق میں سے کوئی ایسا باقی نہیں رہے جو میرا مزہ نہ چکھ لے۔ میرے دوستو، یہ موت اعلان کرتی ہے، اور موت صرف اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے۔ پڑھنے لکھنے والے جانتے ہیں کہ امتحان قریب آتے ہیں، سو اساتذہ طلبہ کو محنت کی تلقین کرتے ہیں۔ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے۔ جب افسر اپنے عملے کو احکامات صادر کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاکید کرتا ہے، لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ طلبہ کو، ڈاکٹر مریض کو اور افسر اپنے ماتحتوں کو وارننگ دیتا ہے، تمہاری غفلت کی، تمہاری بد پرہیزی کی، تمہاری سستی کی تمہاری شکایتیں مل رہی ہے، تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ سمجھ جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی نظام کائنات میں بندوں کے لیے طرح طرح کی وارننگ کے اشارے اور کنائے رکھ دیے ہیں، جس سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھس گئے، پیوند زمین ہو گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے، تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر، کرنل، جرنل آنن فانن دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ مل سکا، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ ایک ریلوے حادثے میں سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ گئے، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے، تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ گھر سے ہنستے کھیلتے خوشی کے شادیاں بجاتے ہوئی ایک بارات روانہ ہوتی ہے، مگر موت نے راستہ میں آ کر پکڑا۔ والدین کے گھر کوہرام مچ گیا، سسرال والے کے یہاں کوہرام مچ گیا۔ کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہوا اور بارات کے اہم لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے، تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، خیال رکھنا۔ میرے دوستو، یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کی اندھا دھند محبت، وہ ہے دنیا کی لمبی لمبی آرزوئیں۔ میرے دوستو، دنیا کمانا، مالدار ہونا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ کسب حلال روزی پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ حلال روزی کمانے والے تو قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ ایک دن مجھے قبر میں اتارنا ہے، مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے، جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے، مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہے، مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنے اوقات کو کہاں کہاں گزارا، اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے جہنم کے ایک ڈھکتا ہوا ایک ٹکڑا ہوگی۔ انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال سے برکت اٹھا دی جائے گی، میری زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔
نیک لوگوں کی دعاؤں میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا تو میری موت ذلت سے آئے گی، سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں آئے گی۔ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی، اتنی تنگ کر دی جائے گی، ایک پسلیہ دوسری پسلیہ میں گھس جائے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر پر مجھ کو ایک خطرناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا، اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میرا مال اژدہے کی شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج یہ انسان بھول گیا کہ اگر میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے مال ہڑپ کر کروں گا تو کل قیامت کے دن میرے منہ میں آگ کے پتھر ٹھونسے جائیں گے۔ آج انسان یہ بھی بھول گیا، اگر کسی کی زمین دبا لوں گا تو میرے گلے میں زمین کا توق ڈال دیا جائے گا۔ اگر میں زنا کروں گا تو سانپ اور بچھو میرے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اے دنیا پر فریفتے ہونے والے انسان، تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس فانی دنیا میں آئے اور اکڑ اکڑ کر چلتے تھے، آج وہ اندھیری کوٹھری میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہے۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے فضائے معطر ہو جاتی تھی، آج ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ ان کے جسم پر حریر اور کم خواب کا لباس ہوتا ہے، آج وہ بوسیدہ چتھڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں مال و دولت اور بیوی و بچوں پر بڑا ناز تھا، لیکن قبر میں ان سے کوئی کام نہ آیا۔ اے موت سے غافل انسان ذرا دیکھ، اے موت سے غافل انسان ذرا دیکھ لے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی حسن کی بتوں کی طرح پرستت اور پوجا کی جاتی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی جوانی اور تندرستی پر لوگ رشک کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کے فیصلوں کے ساتھ حفاظت کی جاتی تھی، جنہیں بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا؟ حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر رکھ دیا۔ بالآخر آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے ہیں۔ ہاں ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم رات دن کی گزرگاہ ہو، تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جاتے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے۔ اس لیے خدا را بآخرت کی تیاری کر لو۔ ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینہ یا اس ہفتے مرنے والے میں تمہارا بھی نام ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو سکتا ہے تمہارے سینے میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو سکتا ہے جس گاڑی میں تم موت آنی ہے اس کا ایکسیڈنٹ قریب ہو سکتا ہے تمہارے کفن کا کپڑا کلاتھ ہاؤس پر بازار کی دکان پر آ چکا ہو سکتا ہے موت دھیرے دھیرے تمہاری دہلیز تک آ پہنچی ہو اور تمہاری مستی اور غفلت و سستی پر کہے لگا رہی ہو۔ اے اللہ کے بندو، اس دن اور اس وقت سے پہلے ہوشیار ہو جا جب لوگ یہ شور ہو جائے گا کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا، مایوسی کی حالت ہے، کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ پھر تمہارے لیے ڈاکٹر اور حکیم بار بار بلائے جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہیں زندگی کی امید نہ دلائے۔ پھر لوگوں میں آواز آنے لگیں گے تو اس نے وصیت شروع کر دی، اب تو اس کی زبان بھی بھاری ہو گئی، اب تو آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، لمبی لمبی سانس بھی آنے لگی، کراہ بھی بڑھ گئی، پلکیں بھی جھک گئی۔ میرے دوست، اس وقت تمہیں آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے، لیکن اب تو زبان بھی تتلائیں گی، اب تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اب تو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بھائی بہن رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں، کبھی بیٹا سامنے آتا ہے، کبھی بیٹی سامنے آتی ہے، کبھی بیوی سامنے آتی ہے، کبھی چھوٹی بچی ہاتھ پکڑ کر روتی ہوئی کہہ رہی ہے ابو جان ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، مگر زبان کچھ نہیں بولتی۔ اب تو وہ اپنی بچی کو تسلی بھی نہیں دے سکتا، اتنے میں بدن کے اجزاء سے روح کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آخر تو وہ نکل کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ عزیز و اقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، عیادت کرنے والے
رو کر چپ ہو جاتے ہیں، دشمن خوشیاں منانے لگتے ہیں، عزیز اور رشتہ دار مال بانٹنے لگ جاتے ہیں، اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ یا اللہ کے بندو، دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے اپنے کارنامے سچے مالک کے سامنے لے کر جا رہے ہیں۔ ایک دن تمہیں بھی جانا ہے، اکیلا اور تنہا جانا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمیں ایک دن موت آئے گی، اور لوگ ہمیں غسل دے کر اس جگہ ڈال آئیں گے جو جگہ روزانہ یہ اعلان کرتی ہے، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بیٹو، میں بیگانی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں ظلمت و تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں۔ لہذا تقاضا یہی ہے کہ اب انسانوں کو اپنے زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا کر اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں لے آئے، رسول اللہ کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھال لے، تاکہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بن جائے اور تیاری ہو جائے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اس بات کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، تاکہ جو آخرت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم کامیاب ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔